میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عورت کو پسند کیا، جس کی تعریف کی، جس عورت کی بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ صاحب احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب نے ایک محفل ایک مسجد میں لگائی تو مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھر گئی، فل ہو گئی۔ تو پیارے حبیب نے کہا کہ مجھے بول کے بتائیں کہ خیر النساء کون سی ہے، سب سے اچھی بیوی کون سی ہے، سب سے اچھی بیوی کون سی ہے۔ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے حضرت بلال غنی سے لے کر حضرت علی تک، اور حضرت علی سے لے کر سلمان فارسی تک، اور سلمان فارسی سے لے کر بلال حبشی تک، عبداللہ موزنی تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پیارے محبوب نے فرمایا کہ مجھے بول کے بتاؤ کہ سب سے اچھی بیوی کون سی ہے، اچھی بیوی کون سی ہے، خیر النساء کون سی ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ جو پاک دامن ہو۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی ہے، لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو ایک صحابی نے کہا جو اپنے خاوند کی تابع دار ہو۔ تو آپ نے کہا وہ بھی اچھی ہے، تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو ایک صحابی نے کہا جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تو آپ نے کہا وہ بھی اچھی ہے، لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو جب محفل میں بیٹھے ہوئے حضرت علی نے جب دیکھا کہ سب لاجواب ہو گئے ہیں، تو حضرت علی کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو وہ محل میں سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ محفل میں جب سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو گردن جھکا کے پیچھے سے نکل گئے۔ نکلے بھاگتے بھاگتے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ ان سے جا کے فرماتے ہیں کہ حضور نے آج یہ سوال کیے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ گویا مسکرا کے کہنے لگی کہ آپ تو علم کے شہر کے دروازے ہیں، آپ میرے پاس آ گئے۔ آپ نے کہا نہیں، ہم لاجواب ہو کے آئے ہیں آج، اس سوال کا جواب آپ کے ہی پاس ہے۔ تو آپ نے کہا اتنا آسان سادہ سا سوال ہے، تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا سادہ سا ہے تو آپ بتلا دیجئے۔ انہوں نے کہا سب سے بہترین عورت، خیر النساء، اچھی بیوی، اور اچھی بیوی وہ ہے جس نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، اور کبھی غیر محرم نے اس بیوی کو نہ دیکھا ہو۔ تو آپ نے جب جواب لیا تو جھٹ بھٹ بھاگے۔ محفل ابھی شروع ہوئی تھی، چل رہی تھی، تو جا کے پیچھے سے بیٹھ گئے۔ تو فرماتے ہیں حضور اس کا میں جواب دوں؟ تو حضور نے فرمایا بتاؤ۔ تو آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے بتایا کہ سب سے اچھی بیوی خیر النساء، اور اچھی بیوی وہ ہے جس نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، اور کبھی غیر محرم نے اس بیوی کو نہ دیکھا ہو۔ تو حضور جواب سن کے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساری محفل پہ، سارے مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا، سب رونے لگ گئے۔ تو حضور نے آنسو پوچھے اور کہا کہ میں کہا نہیں کرتا تھا، میں تمہیں نہیں کہتا تھا الفاطمہ تو بنت منی، کہ فاطمہ میرے واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ سارے صحابہ میری طرف دیکھنے لگے تو کہنے لگے جواب تو نے دیا تھا، شاباش بی بی صاحبہ کو ملی۔ تو کہتے ہیں کہ جو کچھ میں تحریر کر رہا تھا، جو کچھ میں بیان کر رہا تھا نا، اس کے پیچھے سوچ حضرت فاطمہ کی تھی، اس فاطمہ کی جس کی پرورش میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی دوڑے دوڑے میرے پاس آئے تو کہنے لگے فاطمہ جلدی کرو، مسجد کی طرف چلو، پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا ہے، رو رو کے بے حال ہو گئے ہیں۔ تو وہ اپنے حجرے میں بیٹھے رو رہے ہیں، ان کی ہچکیوں کی آواز مسجد تک آ رہی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوپٹہ اوڑھا، جلدی سے تشریف لے گئی، جا کے آپ نے پیارے حبیب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو بیٹی کے کاندھے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی تو سر سجدے سے اٹھا کے کہا فاطمہ آ گئی ہو؟ جی حضور آ گئی ہوں۔ فاطمہ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، میری امت کے بیٹیوں کے لیے دعا کرو، میری امت کی ماں بہنوں کے لیے دعا کرو۔ تو فرمایا حضور ہوا کیا ہے؟ تو فرمایا میں نے رات مجھے دکھایا گیا ہے، میں نے رات کو دیکھا کہ عورتوں کے بال بندھے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کو گرز مار رہے ہیں، وہ چلا رہی ہیں، وہ چیخ رہی ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ ان کا قصور کیا تھا، ان کو ہوا کیا تھا، انہوں نے کیا ایسا کیا تھا کہ ان کو یہ سزا ملی؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، ان کے بال چمکتے تھے تو غیر محرموں کی ان کے اوپر نظر پڑتی تھی، ان کو عذاب ہو رہا ہے، وہ چیخ رہی ہیں، وہ چلا رہی ہیں، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ اے فاطمہ تو ہاتھ اٹھا، ان کی سفارش کر، ان کے لیے دعا کر۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سفارش کرتی ہیں، ان کے لیے دعا کرتی ہیں
اور امت کے لیے پیغام چھوڑتی ہیں کہ اے میری بہنوں پردے میں آ جاؤ، حجاب میں آ جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے بارگاہ میں سر کو جھکا دو۔ اسی میں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی ہے، یہی ہمارے لیے آخرت کا رستہ ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔